اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بلند پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ اب کتاب والے کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ اب وہ کیا ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو عیسائی یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ کتنا پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر چند لڑکے نوجوان چل کے آ رہے ہوں اور ان میں بیٹا جو ہے، باپ جو ہے، وہ اپنے بیٹے کی چال سے پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آگے چل رہا ہے یا میرا بیٹا پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر 5-7 بچے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان 5-7 بچوں میں باپ اپنے بیٹے کی آواز کو پہچان سکتا ہے کہ میرا بیٹا بول رہا ہے یا میرا بیٹا چپ بیٹھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کسی اسپیکر میں نعت پڑھ رہا ہو اور وہ والد اس محفل میں موجود نہ ہو، وہ دور سے اپنے بیٹے کی آواز سن رہا ہو، تو والد اپنے بیٹے کی آواز کو سن کے بتا سکتا ہے کہ میرا بیٹا نعت پڑھ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ شک نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، اور پھر ماں بتاتی ہے کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے، یہ تیری ہی نسل سے ہے۔ اور جب ماں بتائے تو باپ یقین کر لیتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ اور جب بتانے والی ذات ایسی ذات ہو جو جھوٹ بولنے سے محال ہے، تو پھر وہ انسان کیوں یقین نہیں کرتا کہ یہ سچ میں اللہ کا نبی اور رسول ہے؟ اور یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ یہ میرا نبی اور رسول ہے، اور تم نے میرے نبی اور رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہاں تک کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح کیا کہ جب عالم ارواح میں جب روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری دنیا کی روحوں کو جمع کیا اور پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا الست بربکم، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس محفل کو ختم کر دیا۔ پھر جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے خاص لوگوں کی روحوں کو لے کر آؤ۔ اور خاص لوگوں کی روحوں میں کون ہے؟ خاص لوگوں کی روحوں میں آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری روحیں جمع ہے، سارے انبیاء جمع ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے
کہ اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اگر تم دنیا میں موجود ہو اور تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے اور میرے نبی کے دین کو اپنا لینا ہے۔ کیوں؟ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو جب ماں بتا دے کہ یہ سچ میں تیری اولاد ہے تو باپ یقین کر لیتا ہے، اور جب بتانے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہو، ایسی ذات جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو جھوٹ بولنے سے محال ہے، جب وہ بتا دے کہ یہ میرا آخری نبی ہے تو انسان اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتا؟ اور وہ بیٹوں کو، وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کتابیں عطا نہیں کی، بعض نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی، بعض نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے، اور ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اپنے پیارے حبیب کی نشانیوں کو بتایا، اپنے پیارے حبیب کے اوصاف کو بتایا، اور یہ بتایا کہ میرا نبی اس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، اس کے کمال یہ ہیں، اور جب میرا نبی آ جائے تو پھر تم نے سارے دینوں کو چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کے دین کو اپنا لینا ہے۔ سارے دینوں کو چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کے دین کو اپنا لینا ہے۔ تو تورات میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، انجیل میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، زبور میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، اور یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ یہ سچ میں رسول ہیں، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ وہ ایمان لے کر کیا ہے؟ نہیں آتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکہ سے مدینہ کی طرف نکلی، اس نیت کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کو اپنے شوہر یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرواؤں گی اور بتاؤں گی کہ اے بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تب فوت ہو گیا تھا جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلی، اور جب مکہ پہنچی تو کہاں رہنا شروع کیا؟ جناب حضرت عبد المطلب، آپ کے جو نانکے کے گھر تھے، وہاں پہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 مہینہ رہے ہیں وہاں۔ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت مدینہ جو تھا وہ اہل کتاب کے علماء سے بھرا ہوا تھا، وہاں پہ زبور پڑھنے والے تھے، تورات پڑھنے والے تھے، انجیل پڑھنے والے تھے، اور خالص پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ اس کو جاننے والے بھی تھے اور اس کو سمجھنے والے بھی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جو ہوگا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا۔ تو سب نے اپنا بسیرا، اپنا ڈیرا جو ہے وہ مدینہ کو بنا لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک اہل کتاب کا بڑا عالم، سب سے بڑا عالم، اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا، کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اور اس نے خط لکھا، جو شام کے رہنے والا تھا، جو مصر کے رہنے والے تھے، اپنے بڑے بڑے علماء کو خط لکھا اور کہا کہ جس نبی کی ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اللہ نے اس نبی کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے؟ اس نبی کو پیدا فرما دیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے، اور وہاں کے اہل کتاب علماء آتے ہیں اور حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، حضور کے چہرے کی کیا کرتے ہیں؟ زیارت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سچ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے، سچ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ہو؟ ابھی تو یہ بچہ 6 سال کا ہے، ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کا انتظار ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس نبی کے اوصاف کو میں نے تورات میں بھی پڑھ رکھا ہے، میں نے زبور میں بھی پڑھ رکھا ہے۔ یہ نبی کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو میں نے تورات میں بھی پڑھ لیا ہے، میں نے زبور میں بھی پڑھ لیا ہے، اور میں نے انجیل میں بھی پڑھ لیا ہے۔ اور وہ آتے، اور 6 سال کے ہیں ابھی رسول پاک، اور وہ آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتے، حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ ڈر گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی اور عیسائی میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور مدینہ سے مکہ کی طرف نکل پڑی، اور اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو یہودی، عیسائی اور نصرانی ہے، اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جیسے باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اگر بیٹا کہیں دور سفر میں گیا ہو، یورپ کے کسی ملک میں گیا ہو، 5 سال کا عرصہ گزار آئے، 10 سال کا عرصہ گزار آئے، 20 سال کا عرصہ گزار کے جب وہ بچہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لیتا ہے، دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی یہ اہل کتاب لوگ، وہ لوگ جنہیں میں نے کتاب عطا فرمائی ہے، اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، تورات جاننے والے تھے، زبور جاننے والے تھے، انجیل کو جاننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا کر رکھا تھا۔ یہ سب سے بڑے علماء میں، اہل کتاب کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کہ اے عبداللہ تمہیں اللہ نے پچھلی کتابوں کا بڑا علم عطا فرمایا ہے، تم اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم ہو، ذرا اس آیت کی تفسیر تو بتاؤ کہ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میرے پیارے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اے عبداللہ بن سلام اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تم نے تو پچھلی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، تمہیں تورات کا بھی علم ہے، تمہیں زبور کا بھی علم ہے، تمہیں انجیل کا بھی علم ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو جواب دیا، کہا کہ اے عمر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک کے میں فوراً ایمان لے آیا۔ یہاں تو آئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ اے نبی بتائیں کہ میری ہاتھوں میں کیا ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو شے تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ پکار اٹھے کہ میں کون ہوں؟ تو جو ہاتھوں میں کنکریاں تھیں وہ پکار اٹھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ ان لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، سارے معجزات دیکھے، مگر وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اے عبداللہ بن سلام، تم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، تم نے تو کوئی دلیل نہیں مانگی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیوں فوراً ایمان لے کر آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، اے عمر، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے میں فوراً ایمان لے آیا، اور میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں نے حضور کی ساری نشانیاں تورات میں بھی پڑھ رکھی ہے، زبور میں بھی پڑھ رکھی ہے، اور انجیل میں بھی پڑھ رکھی ہے۔ تورات میں بھی نشانیاں ہیں حضور کی، زبور میں بھی نشانیاں ہیں حضور کی، انجیل کی میں بھی نشانیاں ہیں حضور کی، کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبی اپنی امتوں کو یہی بتا کر گئے کہ میرے بعد ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا، جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، جس نبی کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور پھر وہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ جب انہوں نے سارے معجزات کو دیکھا تو وہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب یہ جانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، سارے نبی بنی اسرائیل سے آئے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملنی تھی، لیکن نبوت جو ہے وہ قریش کے گھرانے کو مل گئی؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو انہوں نے اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، بغض کیا، اور قیامت تک ان پہ لعنتیں پڑتے رہیں گی۔ کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ نصرانی سارے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے قریب سے گزرے، اور وہ یہودی، اس کا بیٹا بیمار تھا، اور وہ اپنے بیمار بیٹے کے سرانے پر کھڑا ہو کے تورات کو پڑھ رہا تھا، تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور نے اس کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا، اے تورات پڑھنے والے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس کی قسم ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے، کیا تو نے تورات میں میری آمد کا ذکر نہیں پڑھا؟ تجھے اس کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، تجھے موسیٰ کی قسم ہے، تجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی۔ اے یہودی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس کتاب کی تم کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کے سرانے پر کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے اس تورات میں میری آمد کا ذکر نہیں پڑھا؟ کیا تم نے تورات میں میری ولادت کا ذکر نہیں پڑھا؟ تو وہ اتنے بدبخت لوگ تھے، اتنے بدقسمت لوگ تھے کہ اس نے فوراً انکار کر دیا، حالانکہ تورات میں حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم آخری نبی ہوتے، اگر آخری کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ بنی اسرائیل سے آتا، وہ یہودیوں سے آتا، لیکن تم قریش سے ہو، لہٰذا تم آخری نبی نہیں ہو۔ لیکن وہ بیمار بیٹا جو بستر پر بیمار پڑا تھا اور اسے اپنی موت کا وقت قریب نظر آ رہا تھا، اس نے کہا، اے ابا جان، تم کتنے بڑے جھوٹے ہو کہ اللہ کی قسم کھا کے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انکار کیا ہے، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں
کہ جس تورات کی تم تلاوت کر رہے ہو، اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی آمد کا ذکر فرمایا، اس تورات میں اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر فرمایا۔ وہ بیمار بیٹا اپنے باپ کو جھٹلا رہا ہے، جب اس نے اپنے باپ کو جھٹلایا اور سچ بولا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا، حضور پر کیا ہے؟ ایمان لے کر آ گیا۔ اور بعض روایات میں ہے چند دن بعد، اور بعض روایات میں ہے کہ اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کتنا لعنتی مردود تھا، کتنا بدقسمت تھا کہ اس کے پاس موقع تھا نبی پر ایمان لے کر آنے کا، لیکن وہ نبی پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، اس پہ عذاب ہوتا رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ لیکن دوسری طرف بیٹا جو بیمار تھا، اس نے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان جیسی دولت سے نواز دیا، قیامت تک اس کا نام صحابہ میں شمار ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا نام صحابہ میں شمار ہوتا رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ باپ دوزخی بن گیا اور بیٹا کیا ہے؟ جنتی بن گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی ولادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، اللہ نے انجیل میں بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات پر کیا۔ لیکن ہم نے میلاد کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے حضور کی آمد کا جو دن ہے اس دن کو صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں۔ ہم نے تو بس یہ جانا کہ جلوس نکالیں گے، لنگر کھائیں گے، جوس پئیں گے، رات کو جو ہے وہ مختلف جو ہے قسم کے کھانے کھائیں گے، محفلیں ملائیں گے، اور جیسے ہی محفل ختم ہوگی ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ حضور کی آمد کا ذکر تو ہے، اس کی برکتیں تو ہے، لیکن اے لائٹیں لگانے والوں، اے جلوس نکالنے والوں، اے نبی کا میلاد منانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جس سے حضور راضی ہو جائیں؟ کیا صرف لائٹیں لگانے سے حضور راضی ہو جائیں گے؟ کیا صرف جلوس نکالنے سے حضور راضی ہو جائیں گے؟ کیا صرف میلاد منانے سے حضور راضی ہو جائیں گے؟ حضور یہ ساری برکتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ذرا اپنے اعمال کی طرف تو دیکھیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میلاد پاکستان میں منایا جاتا ہے، لیکن ایمانداری کے لحاظ سے آپ دیکھیں پاکستان سب سے اوپر نہیں، سب سے نیچے نظر آتا۔ حج کے لحاظ سے پاکستانی لسٹ میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن ملاوٹ اور دیانتداری کے لحاظ سے آپ اور میں دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ آج چھٹی کا دن تھا، عید میلاد النبی ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ کیا مسجدیں صبح ویران نہیں تھی؟ کیا مسجدوں میں گچا کچ بھرا ہوا تھا؟ آج جمعے کا دن ہے اور عید میلاد النبی کا دن ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ آپ اپنی تعداد کو دیکھ لیں اور عام دنوں میں جمعے کی تعداد کو دیکھ لیں، کیا حضور اس سے راضی ہو جائیں گے؟ حضور تب راضی ہوں گے جب حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے گا، جب حضور کے فرمان پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ آپ جب کسی کی سالگرہ پر جاتے ہیں، وہاں کیک کھاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کیوں؟ یار اس کی ولادت کا دن ہے، اس کی برتھ ڈے ہے آج، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بنتا ہے، میں اسے تحفہ دوں گا، وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دن وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہر سال حضور کی آمد کا دن مناتے ہیں، ہر سال حضور کی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ حضور کو ایسا تحفہ دیں جس سے حضور راضی ہو جائے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا۔
لائٹیں لگانا اپنی جگہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میلاد منانا سارا کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا شریعت کے بغیر، کیا شریعت کے بغیر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا نماز کے بغیر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ آج حضور کی آمد کا دن ہے، اس سال حضور کو میں یہ تحفہ دوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سال میری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، میں کوشش کروں گا کہ اس سال میں جھوٹ نہ بولوں، میں یہ تحفہ دوں گا حضور کی بارگاہ میں، اس سال میں کوشش کروں گا کہ میں سارا سال دن میں کئی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجوں، آپ کو سارا سال تحفے دیتے رہوں۔ آپ اس بار ارادہ کر لیں کہ یار اس بار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کے حضور کو تحفہ دوں گا، یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے دن میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ آپ کی سنت ہے، حضور یہ میرا تحفہ قبول فرمائیے، حضور یہ میرا تحفہ قبول فرمائیے۔ اور جس کا تحفہ حضور نے قبول کر لیا اس نے دنیا میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیا اور وہ یقیناً آخرت میں بھی کامیابیوں کو سمیٹے گا۔ تو آج سے سارے دوست تہیا کر لیں، ارادہ کر لیں، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ یہ ارادہ کر لے، مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کر لے کہ آج حضور کی آمد کا دن ہے، یا اللہ جھوٹ جیسی بیماری سے مجھے نجات عطا فرما اور میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں اور یہ سچ کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ یا رسول اللہ مجھ میں برائی تھی، میں نے اپنی برائی کو ختم کیا، اچھے اعمالوں کو اپنایا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی امتی ہونے کا حق ادا کر لیا، حضور میرے توفیق کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ یہ ارادہ کر لے کہ حضور کی آمد کے صدقے میں حضور کو تحفہ دوں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی بھی نہ رشوت لوں گا نہ میں کبھی رشوت دوں گا۔ جو بجلی کی چوری کرتا ہے وہ بھی یہ ارادہ کر لے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، یا رسول اللہ اچھے اعمال کی صورت میں آپ تک تحفہ پہنچاؤں گا۔ تو جو بے نمازی ہے وہ یہ ارادہ کر لے کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی نماز قضا نہیں کروں گا، یا رسول اللہ نماز تو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہر روزانہ میں 5 وقت نماز پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیے۔ تو کیا آپ سبھی لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور کی ولادت کے صدقے میں ہم حضور کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیں گے، حضور کو کوئی نہ کوئی کیا کریں گے؟ تحفہ دیں گے۔ اللہ نے جس کو مال عطا فرمایا ہے وہ ارادہ کرے کہ یار مہنگائی کا طوفان سر پہ آ کے امڑ چکا ہے، میرے رشتہ داروں میں جو غریب ہے مستحق ہیں، یار میں اپنے مال سے کچھ مال خرچ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ دوں گا۔ جس کے ملازم ہیں، دکان پہ کوئی کام کرنے والا ہے، اس کے انڈر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ملازم ہے، وہ ارادہ کرے کہ یار میں اپنے ملازم کی تنخواہ میں چند ہزار روپے اضافہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو تحفہ دوں گا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے امتی کی مدد کی ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری بھی مدد فرمائیے گا، قیامت کے دن آپ میری بھی مدد فرمائیے گا۔ تو یہ ساری باتوں کو ایسا نہیں کرنا کہ مسجد کی حدود سے باہر نکلے اور بھول گئے، بلکہ ارادہ کر لیں، سچے دل سے ارادہ کر لیں۔ نیتوں کو خدا جانتا ہے، کوئی بھی نیتوں کو نہیں جانتا۔ ارادہ کر لیں کہ اچھے اعمال کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پہنچاؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔